نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی۔ صدیق اکبر، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار بھی ہیں، وہ صدیق اکبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست بھی ہیں اور رازدار بھی ہیں۔ ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق۔ صادق اسے کہتے ہیں، میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں، کوئی آئے اور یہاں پر مجھے بولتا ہوئے یا بیان کرتے ہوئے سنے اور باہر جا کر بتائے کہ حافظ طلحہ اسلام صاحب بیان کر رہے ہیں اندر بیٹھ کر۔ وہ اندر آیا ہے، اس نے مجھے دیکھا ہے اور باہر جا کر بیان کیا ہے، تو لہٰذا اس نے سچ بولا ہے۔ اسے کہیں گے صادق، کہ جو اس نے دیکھا وہ بیان کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے صدیق، اس نے دیکھا نہیں لیکن جو بولا ہے وہ ہو گیا ہے، جو اس نے بولا ہے وہ سچ بولا ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر تقریباً 7-8 سال تھی۔ آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے جب جو باپ ہوتا ہے نا، وہ اپنے بچے کو اپنی انگلی کے ساتھ، جیسے ہم ماشاءاللہ میری ایک بیٹی ہے، میں اس کو جب بھی جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں، اسی طرح ان کے جو والد تھے ابو قحافہ، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی انگلی پکڑی اور اپنے ساتھ لے گئے، اور ابو بکر صدیق بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ وہ پتھر کے ساتھ مطلب کہ کھیلتے، وہ مارتے ہیں نا پتھروں کو، وہ مطلب کہ اس طرح کا کھیل کھیل رہے تھے۔ انہوں کے ہاتھ میں پتھر تھے، والد لے گئے، پتھر ہاتھ میں رہ گیا، اور انہوں نے بتایا کہ بیٹا یہ بت ہیں، یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کو پوجتے ہیں۔ کہ ابا جی اس کو پوجتے ہیں اور خدا ہوتا کیا ہے؟ میں کہا بیٹا یہ ہمیں روٹی دیتا ہے، کپڑا دیتا ہے، ہماری بھوک کو ختم کرتا ہے اور ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ کہا اچھا کیا جی بیٹا۔ بچے تھے، انہوں نے کیا کیا، بت کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگر تو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے تو مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے۔ بت کہاں پہ بولنے والا تھا، بت تھا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دے، نہیں تو میں تجھے ماروں گا۔ بت نہیں بولا۔ پھر آپ نے کہا کہ میرے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، مجھے کپڑے دو۔ بت نہیں بولا۔ آپ نے دوبارہ کہا کہ میرے کپڑے پرانے ہو چکے ہیں، مجھے کپڑے دو۔ بت کہاں بولنے والا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ چڑھا، آپ نے جناب پتھر مارا اور بت کی ناک توڑ دی۔ والد جو تھے غصے میں آ گئے اور انہوں نے تھپڑ لگایا کہ یہ تو نے کیا کیا ہے، ہمارے بت کو نک چڑھا کر دیا تو نے، اس کا ناک ہی کاٹ دیا تو نے۔ انہوں نے بازو پکڑا، گھر آئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو کہا کہ اس کو سمجھاؤ، اس نے آج کیا حرکت کی ہے، اس نے ہمارے خدا کو آج پتھر مار دیا ہے۔ تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ ابو قحافہ ابھی یہ میرے پیٹ میں تھے ابو بکر صدیق، اور مجھے فرشتوں نے آ کر پیغام دیا، جب بھی میں بتوں کے آگے جھکنا چاہتی یہ میرے پیٹ میں ہی اکڑ جاتا تھا اور مجھے بتوں کے آگے جھکنے نہیں دیتا تھا۔ تو مجھے فرشتوں نے آ کر پیغام دیا کہ مبارک ہو، تمہارا بیٹا نبی علیہ السلام کا رفیق بھی ہوگا اور غار یار بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ صدیق اکبر۔ ہر صحابی نے اپنے اسلام کو قبول کرنے کے لیے، یا ایسے کہہ لیں ہر صحابی نے اسلام کو قبول کرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی گناہ کیے ہیں۔ کسی نے شراب پی ہے، کسی نے بت کی پوجا کی ہے، کسی نے کچھ کیا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے۔
واحد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے دور جاہلیت میں بھی نہ بتوں کی پوجا کی ہے نہ شراب کو پیا ہے. حالانکہ تب شراب حلال تھی لیکن آپ نے خود ہی اپنے آپ پر حرام کر لی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس ہستی کا نام. بلکہ یہاں تک کہ ہر صحابی نے میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی نہ کوئی چیز دیکھ کر یا کوئی نہ کوئی معجزہ یا کوئی نہ کوئی دلیل دیکھ کر میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے ہیں. واحد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے میرے نبی کی کوئی دلیل نہیں دیکھی، میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی معجزہ نہیں دیکھا. انہوں نے پتہ چلا یہ نبی آخر الزمان ہے، انہوں نے کہا کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اور مسلمان ہو گئے. جوانوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور کعبے میں جس نے کھڑے ہو کر سب سے پہلے اسلام کی کھلے عام جو دعوت دی ان کا نام بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دن میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے تھے. اس رات آسمان تاروں سے بھرا پڑا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تاروں کو دیکھا اور کہا یا رسول اللہ اتنے آسمان پر تارے ہیں، کیا اتنی بھی کسی انسان کی نیکیاں ہوں گی؟ تو میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں عائشہ. فرمایا یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا عمر کی. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال تھا کہ میرے والد گرامی کا نام لیا جائے گا. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عائشہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں اتنی نیکیاں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوں گی. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، کاش میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کا ایک بال ہوتا. آپ خود فرماتے ہیں کہ میری ساری نیکیاں ایک طرف. بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا کہ عائشہ آسمان پر جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوں گی. اور عمر فاروق خود کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یار غار 3 راتیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر رہیں، اور ایک رات کی نیکی اس تمام ستاروں سے زیادہ بھاری ہے. وہ صدیق اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ ہیں، اور پہلے خلیفہ ہیں. کیا پہلے خلیفہ ہیں؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلے خلیفہ ہیں؟ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کہیں جاتے اور تھوڑا ادھر وقت گزر جاتا تو میرے نبی فرماتے کہ ابو بکر نماز پڑھا دینا. کیا کہتے؟ ابو بکر نماز پڑھا دینا. بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ارشاد کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واحد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بھی ارشاد فرماتے تو آپ آمین کرتے، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، آپ خاموشی سے اس کو عمل کر لیتے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تھوڑا سا وقفہ کر کے ملا کرو، محبت پیدا ہوتی ہے. تمام صحابہ کو کہا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے، آپ نے بھی سن لیا. آپ سن کر چلے گئے. ظہر کے وقت آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے. عصر کے وقت آئے، نماز پڑھی اور آپ چلے گئے. مغرب کے وقت آئے، آپ نے نماز پڑھی اور چلے گئے. مغرب کی نماز کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، انس صدیق اکبر نہیں آئے؟ کہا یا رسول اللہ آئے تھے، نماز پڑھے اور چلے گئے. کہا اچھا. آپ گئے. جب حضرت انس بن مالک راستے سے گزر رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو کہا اللہ کے حضور ظہر کے ٹائم بھی آپ کا پوچھ رہے تھے، عصر کے ٹائم بھی آپ کا پوچھ رہے تھے، مغرب کے ٹائم بھی آپ کا پوچھ رہے تھے. اللہ اکبر. میں اس بات کا کیا کہوں یا کیا بیان کروں؟ جس کے بارے میں میرے آقا پوچھ رہے ہوں گے اس کی شان کیا ہوگی.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور روتے ہوئے دوڑے، میرے نبی کی بارگاہ میں پوچھے۔ میرے نبی نے کہا یار کہاں تھے؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے خود ہی تو ارشاد فرمایا تھا کہ تھوڑا وقفہ کر کے ملا کرو، محبت پیدا ہوگی۔ فرمایا کہا تھا، ضرور کہا تھا، اور بے شک میں نے یہ کہا تھا۔ فرمایا تمہیں تو نہیں نہ کہا ضرور تھا لیکن تمہیں تو نہیں نہ کہا۔ یہ صدیق کی شان، اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب بھی کہیں جاتے تو لوگ سمجھتے، جن لوگوں کو نہیں تھا پتہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں اور صدیق اکبر کون ہیں، محبت اور یارانے میں اس طرح ڈل چکے تھے کہ محسوس کرنا مشکل ہوتا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں، کیونکہ محبت میں اس طرح ڈل چکے تھے۔ بلکہ آپ گئے ایک جگہ پر، آپ گئے تو لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی مصافحہ کر رہا ہے، کوئی ابوبکر صدیق سے مصافحہ کر رہا ہے، جو ابوبکر صدیق سے مصافحہ کر رہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ نہیں کر رہا، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کر رہا ہے وہ ابوبکر صدیق سے مصافحہ نہیں کر رہا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہچاننے میں غلطی ہو رہی ہے۔ آپ جلدی سے اٹھے اور آپ نے اپنی چادر کو اتار کر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر سایہ کر دیا، اور جیسے ہی سایہ کیا تو لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میں اس بات کی دلیل اس طرح دینا چاہوں گا کہ اس وقت کا سایہ تھوڑی دیر کا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سائے تھوڑی دیر کا سایہ جو کرنے کا بدلہ کیا دیا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ غار یار کو، صدیق اکبر کو، ہم راز کو اپنے ساتھ لٹا کر قیامت تک گنبد کا سایہ میرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کر دیا۔ یہ اس نیکی کا بدلہ میرے آقا نے قیامت تک ان کی قبر پر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گنبد کا سایہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میں کیا آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں بتاؤں، وہ صدیق جن کی اللہ رب العزت کی ذات بھی نہیں موڑتے، اللہ رب العزت کی ذات بھی جن کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اسلام کو قرضے کی ضرورت پڑی، یہاں تک کہ اسلام کو مال کی ضرورت پڑی، یہاں تک کہ اسلام کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلی صفوں میں پایا گیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے گھر کا ہر سارا سامان اسلام کے لیے دے دیا، یہاں تک کہ اپنے گھر میں سوئی بھی نہ چھوڑی، بلکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابوبکر کچھ گھر میں چھوڑ کر بھی آئے ہو کہ نہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ فرمایا کیا چھوڑ کے آیا ہوں؟ فرمایا اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ صدیق اکبر۔ میں ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اسلام کے اوپر جتنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں ہیں، اسلام آج بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقروض ہے۔ کیسے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمام چیزوں کا حق ادا کر دیا لیکن ابوبکر صدیق کا قرض نہیں میں اتار سکا۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑی بات، آج بھی کچھ لوگ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بھونکتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، خبردار میرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی بھونکے، کوئی کتا ہے وہ جو بھونکتا ہے میرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جن کے اسلام پر بہت زیادہ قرض ہیں، جو ہر میرے آنے والا بچہ، میں، میرے والدین، آنے والی امت، آنے والے لوگ، دنیا میں پیدا ہونے والے لوگ، دنیا سے جتنے گزر چکے ہیں وہ لوگ ہر اسلام کے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقروض ہیں، کیونکہ اسلام کی جو خدمت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے کسی نے نہیں کی۔ جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے وفات ہوئی، جب وفات ہوئی 3 دن گزر چکے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کو پتہ ہے کہ ایسے معاملات میں منافقت درمیان میں ہوتے ہیں، منافقوں نے اندر ہی اندر معاملات شروع کر دیے، دیکھیں نا اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اب کون مسجدوں میں آئے گا، کون سجدے کرے گا، کون نمازیں پڑھے گا، کون اس طرح کرے گا، کون زکوٰۃ دے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وہ صحابی ہیں جو اٹھ کے کھڑے ہو کے اعلان کیا، کیا لوگوں آپ نماز کس کی پڑھتے تھے، اللہ کی یا اللہ کے رسول کی؟ فرمایا اللہ کی۔
فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو کیا آپ اللہ کی نماز چھوڑ دیں گے؟ کہا نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا سے پردہ کر جانا، کیا تم لوگ ان کے بعد گمراہ ہو جاؤ گے؟ کہا نہیں۔ فرمایا یاد رکھنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن ختم نہیں ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین کی محنت کی ہے ان کو مشن کو لے کے چلنا ہمارے ذمے ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے لیے خود کھڑے ہوئے اور تلوار نکالی۔ کہا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں رسی لاتا تھا، لوٹا نہیں تھا، لوٹا بھی لاتا تھا، جو آج رسی بھی لائے گا اور لوٹا نہیں لائے گا، فرمایا میں اس کا بھی سر قلم کر دوں، اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ وہ صدیق اکبر، خالی یہ تو اسلام کے لیے قربانی تھی، بلکہ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے آپ خالی اس طرح نہیں، امت کے لیے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار دیکھیں۔ امت کے لیے کیا پیار تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات ہوئی آپ کی 2 یا 3 دن کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھائی، اور عصر کی نماز پڑھا کر آپ بیٹھ گئے۔ کچھ بچیاں آئیں، 2-3 بچیاں آئیں، اور آپ نے آ کے عرض کی کہ آپ خلیفہ ہیں؟ کہا جی۔ فرمایا اٹھے پھر چلیں ہماری بکریوں کا دودھ دو دے۔ تو فرمایا کہ میں دودھ دوں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ تھے وہ ہمارے بکریوں کا دودھ دو لیتے تھے، کیونکہ ہمارے والد نہیں ہیں اور ہم 6-7 بچیاں ہیں، اور آپ چلیں ہمارے ساتھ، دودھ دھوں گے یا نہیں دوں گے، دو کے دیں گے کہ نہیں، تاکہ ہم کچھ بیچ لیتی ہیں اور کچھ پی لیتی ہیں، جس سے گھر کا گزارا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، فرمایا میں ضرور چلوں گا، اور 7 بچیوں کو کہا آپ چلیں۔ آپ پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں اور ساتھ روتے جا رہے ہیں۔ کہا واہ ابو بکر صدیق، اتنا کٹھن راستہ میرے لیے چھوڑ کے چلے گئے۔ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صحابی ہیں جنہوں نے امت کا بھی بے حد خیال کیا۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ انہوں نے سب کچھ، اپنا مال، اپنی ہر چیز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نچھاور کر دی۔ میں آخر میں یہی کہوں گا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سوال کرنے والوں، کون پہلا ہے، کون آخری ہے، کون چوتھا ہے، کون تیسرا ہے، کون دوسرا ہے، یہ آپ اور میرا طے کرنا نہیں بنتا۔ ہمارا کام ہے ہم ہر کسی کو مانیں، ہم ہر کسی کی عزت کریں اور احترام کریں، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فیصلے کیے وہ بہتر کیے۔ اگر میرے نبی یہ نہ کہتے کہ میں اگر ادھر موجود نہیں ہوں تو ابو بکر صدیق کو کہیں کہ نماز پڑھائیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو پہلے خلیفہ تھے وہ ابو بکر صدیق ہی بنتے۔ میں آخر میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں، ان کا اسلام پر جو محنت انہوں نے کی ہے، ہمیں بھی اس مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔